میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہماری اور آپ کی قیامت تک آنے والے تمام انسان کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین میں رکھی ہے۔ کہا جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں سراسر 100% ناکام ہو جاوے گا۔ جی ہاں، اس لیے زندگی میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کے لیے دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے زندگی میں دین ہوگا تو ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور ایسا ایمان مضبوط ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت سے لینے والے بنیں گے، ڈائریکٹ لینے والے بنیں گے، بالکل نزدیکی قائم ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور ہم اللہ رب العالمین کے پاک مقدس گھر مسجد کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ کب؟ جب ہمارے زندگی میں دین ہوگا تو اب۔ جی ہاں، اللہ نے فرمایا قرآن میں، جس کا خلاصہ ہے اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے اوپر اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی بادشاہیت ہے۔ پانی بھی اللہ ہی دیتے ہیں، پانی بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور ہوا بھی اللہ ہی چلاتے ہیں، رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، زمین سے غلہ اللہ ہی اگاتے ہیں۔ یہ سارے چیز اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے چیز کا مالک، سارے چیزوں کا بادشاہ وہ اکیلا رب اللہ رب العالمین ہے۔ جی ہاں، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے، اس کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ آج یقین کے گڑبڑی کے اوپر آج جو یقین بگڑا ہوا ہے، آج یقین کے اندر جو گڑبڑی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہم دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہر ایک کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتے جا رہا ہے، ہر ایک کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کوئی گاڑی گھوڑا سے ہو یا زبان سے ہو، بد زبانی ہو یا بد اخلاقی ہو، کوئی راستے چلتے اگر کوئی گاڑی سے آ رہا، اس کے سامنے گاڑی گھمانا، یوں گھمانا کہ اس کے ساتھ جو ہے برا ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو چوٹ پہنچ جائے، یہ خیال آ رہا ہے۔ آج کل کے اکثر نوجوانوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے، نوجوانوں کے اندر۔ جی ہاں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم سے جو ہے اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے کردار کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو ہے وہ بوڑھی ماں لگاتار 3 دن کم و بیش لگاتار 3 دن جو ہے لگاتار جو ہے کوڑے کرکٹ پھینکتی، اور ویسے ہی جو ہے پھر اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا، کوڑے کرکٹ نہیں پھینکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پھٹکار نہیں کیا، کوئی ایسا معاملات پیش نہیں کیا جس سے اسے پریشانی ہو۔ فوراً جو ہے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، اور جو ہے چل دیے حال پوچھنے کے لیے کہ کیا حال ہے، کیا معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ گئے اور پوچھا، کہا جیسے جو ہے چوکھٹ پہ قدم رکھا ویسے ہی جو ہے وہ بوڑھی ماں یہودی تھی، غیر مسلم تھی، نان مسلم تھی، وہ یہودی ماں جو ہے کیا کہا، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی کہ میں محمد آپ کا بیٹا۔ ذرا سوچیں کتنا زبردست کا کردار تھا، کتنا زبردست کا اخلاق تھا، کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے، کہ وہ اتنا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی ماں جو ہے بالکل جو ہے آنسو اس کے آنکھ میں بھر آئے، اور ایمان میں اسلام کے اندر داخل ہوئی، ایمان قبول کر لیا۔ جی ہاں،
ایسا کردار ہمیں بھی بنانا ہے. ہاں آج اکثر بیشتر نوجوانوں کے اندر سے یہ بد اخلاقی زیادہ آ رہی ہے. اخلاق نکلتے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ اخلاق والے بھی جائیں گے. جی ہاں، اس لیے ہم جو ہے یہ بری چیزوں کو جو ہے اپنے زندگی سے نکالیں، بری عادتوں کو اپنے زندگی سے نکالیں اور جو ہے اچھے اخلاق بنائیں، ایک دوسرے کا عزت قدر کرنے والا بنائیں. ہاں، تاکہ ہم بھی جو ہے کامیاب ہوں. جی ہاں، ایسا جب ہم کریں گے تو میرے دوستو بزرگوں ہم بھی جو ہے کامیاب ہوں گے، ورنہ ہماری بھی گاڑی پھنس جائے گی.